آج ہمارے گاؤں میں بہت ہی بڑی مجلس ہو رہی ہے اور اتنے اعزاز کی بات ہے ہمارے سب کے لیے، ہمارے گاؤں والوں کے لیے کہ 2 سال کے بعد کوئی اتنا بڑا ذاکر ہمارے گاؤں میں مجلس کے لیے آ رہا ہے اور کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، بڑی دور سے لوگ آ رہے ہیں اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اتنا بڑا کوئی ذاکر اس گاؤں کے لیے آ رہا ہے، اس گاؤں میں مجلس کے لیے آ رہا ہے۔ جی محبوب بھائی، یہ تو بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ چلیں محبوب بھائی، اذان ہو گئی، نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ یار کیا ہو گیا ہے، اتنی مشکل سے جگہ ملی ہے آگے، اگر نماز کے لیے ہم جاتے ہیں تو ہمیں دوبارہ آگے جگہ نہیں مل پائے گی۔ یار کوئی بات نہیں، ہم مجلس باہر کھڑے ہو کے سن لیں گے۔ مجلس سننا بھی تو ثواب کا کام ہے۔ ہاں لیکن نماز بھی تو افضل ہے۔ نہیں بھائی آپ جاؤ، میں تو ادھر ہی رہوں گا، میں ذاکر صاحب کا انتظار کروں گا، انہیں مجلس سننی ہے، آپ نے جانا ہے تو آپ جاؤ۔ اذان بیٹا، نماز پڑھنے چلیں۔ جی وعلیکم السلام عمران صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر۔ ٹھیک ہے۔ آج کیا بات ہوئی، سارے نمازی کدھر چلے گئے ہیں؟ یہ تو بڑے پکے نمازی تھے، آج تک کوئی مسجد اتنی ہماری کبھی خالی ہوئی نہیں، آج تو ساری مسجد ہی خالی ہے۔ دراصل امام صاحب آج ہمارے گاؤں میں مجلس ہے، ادھر ایک بہت بڑے ذاکر صاحب آ رہے ہیں تو تمام نمازی اس وقت ادھر موجود ہیں۔ اچھا، میں سمجھا کہ لاؤڈ سپیکر پہ آج اذان کی آواز گونجی نہیں ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں، میں اذان کی آواز سن کے ہی مسجد میں آیا ہوں۔ تو ان سب کو کیا معلوم نہیں ہے کہ نماز جو ہے وہ مجلس سے زیادہ افضل ہے؟ نہیں، میں نے ان کو کہا ہے کہ آئیے نماز پڑھنے چلتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جیسے ہی مجلس ختم ہوگی تو ہم نماز پڑھ لیں گے۔ حیرت والی بات ہے۔ چلے آئے چلتے ہیں، مجلس من سے بات کرتے ہیں پھر۔ رہنے دیں امام صاحب، ایسی وہاں پہ کوئی جھگڑا ہو جائے گا آپ کے جانے سے۔ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہوتا، ہم چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ۔ یار یہ امام صاحب کہاں سے آ گئے؟ آنا تو ذاکر صاحب نے تھا۔ السلام علیکم جناب، آپ سب میں سے آج مسجد میں نماز کے لیے کوئی حاضر نہیں ہوا، خیریت تو ہے نا؟ امام صاحب آج مجلس تھی ہمارے گاؤں میں تو ہم نے کہا کہ مجلس کے بعد نماز پڑھ لیں گے۔ ماشاءاللہ محبوب صاحب، بہت عمدہ بات کی ہے آپ نے۔ آپ تو ماشاءاللہ فجر کی نماز بھی باقاعدگی سے مسجد میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ کیا نماز آپ کو یہی سبق دیتی ہے؟ اس طرح نماز کو ترک کر کے کیا آپ کی عزاداری قبول ہو جائے گی؟ امام حسین علیہ السلام کی ذات نے کس لیے قربانی دی؟ کہ اس لیے قربانی دی کہ آپ ان کی مجالس برپا کر سکیں۔ انہوں نے دین کو بچانے کے لیے قربانی دی، اور دین کا ستون نماز ہے، آپ نے اسی ستون کو منہدم کر دیا۔ امام علیہ السلام نے تو تیروں کی چھاؤں میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ کیا آپ کے اس طرح عمل کرنے سے، نماز کو پس پشت ڈال کے عزاداری کو آگے لانے سے امام خوش ہو جائیں گے؟ یہ آپ کا عمل بالکل امام کو ناپسند آئے گا۔ جی امام صاحب آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ ماشاءاللہ۔ چلیں آج کی ہم سب نماز یہیں پر ادا کرتے ہیں اور بعد میں ہم مل کے سب مجلس بھی سن لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تلواروں کی جھنکار میں ایسی نماز پڑھی حسین نے، عابد بھول گئے موت کو، سر سجدے میں کٹا دیا۔ عزادارو، عزاداری کرو گے تو خدا خوش ہوگا،
اور نماز پڑھو گے تو حسین خوش ہوں گے۔ آپ کو اگر یہ پیغام اچھا لگا تو ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔